محترم پیارے بھائیوں، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسے ٹاپک پر گفتگو کرنے لگا ہوں جو ٹاپک آپ کی معلومات میں اضافہ کرے گا، ساتھ ہی ساتھ آپ کچھ ایسے مسائل سے واقف ہوں گے جو مسائل آج تک آپ کو پتہ نہ تھے۔ آج انشاءاللہ العزیز ان مسائل کا آپ کو حل بھی ملے گا اور آپ صرف مسائل کا حل پا کر مطمئن نہیں ہوں گے، بلکہ آپ کا یہ ذہن بھی بنے گا کہ واقعی مدنی اشرفی سرکار چینل ہماری معلومات میں اضافے والی ویڈیو ہم تک پہنچا رہا ہے۔ واقعی یہ ایک دینی فریضہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور بھلائی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ محترم پیارے بھائی، جب آپ کا یہ ذہن بن گیا ہے کہ مدنی اشرفی سرکار چینل ہمارے پاس وہ باتیں لا رہا ہے جن باتوں کا علم ہمیں نہیں تھا، تو ہمیں اس کار خیر میں مدنی اشرفی سرکار چینل کی مدد کرنی چاہیے، اس کے معاون و مددگار بننا چاہیے۔ محترم پیارے بھائیو، آج کا ٹاپک یہ ہوگا، ایک شخص کاروباری ہے، کاروباری غرض سے ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہا ہے، دیندار آدمی ہے۔ ظہر کی نماز کا وقت ابھی ہوا ہے، 12:25 یا 12:28 پر ان دنوں میں ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ یہ شخص امراوتی سے کسی اور علاقے میں جانا چاہتا ہے، لیکن اسے یہ تشویش لاحق ہے کہ اگر وہ ظہر کی جماعت تک انتظار کرے گا تو پھر وہ شام کو واپس لوٹ نہیں آ پائے گا۔ اب ایسی صورت میں اول وقت میں وہ ظہر اپنے گھر پر پڑھ کر جانا چاہتا ہے، تو اس کے ذہن میں یہ سوالات اٹھتے ہیں کہ ابھی ظہر کی اذان تو ہوئی نہیں، ظہر کی اذان 1 بجے ہوگی، جماعت 1:30 بجے ہوگی۔ اگر میں مسجد کی اذان کا انتظار کرتا ہوں پھر میں اپنے گھر پر نماز پڑھ لوں تو کیا اس طرح پڑھنا درست ہوگا، یا میں اپنے گھر پر ہی اول وقت میں ظہر کی نماز پڑھ کر نکل جاؤں؟ اب اگر میں اول وقت میں ظہر کی نماز پڑھ کر نکلتا ہوں تو کیا مجھے گھر پر اذان بھی دینی ہوگی یا اقامت بھی پڑھنی ہوگی؟ آئیے قبلہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں آ کر اپنے اس سوال کا جواب حاصل کرتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں مفتی صاحب کا ویڈیو حاضر کرتا ہوں اور آپ سے ادباً گزارش کرتا ہوں، آپ نے ویڈیو اگر پلے کی ہے تو اسکپ نہ کیجیے گا، پوری توجہ سے شروع سے آخر تک ویڈیو کو دیکھیے گا۔ آپ کی معلومات میں یہ ویڈیو یقیناً اضافہ کرے گی، ساتھ ہی ساتھ آپ کو اپنا یہ ذہن بھی بنانا ہوگا۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے میں مفتی صاحب کا ویڈیو حاضر کرتا ہوں، اسے پوری توجہ اور دل جمعی کے ساتھ دیکھیے تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو۔ ویڈیو حاضر کی جاتی ہے، توجہ فرمائیں۔ اگر کوئی بندہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو اسے کب اذان اور اقامت دے کر نماز پڑھنی چاہیے، اور کب وہ اذان اور اقامت کے بغیر بھی تنہا گھر میں نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز بلا کراہت درست ہوگی؟ یہ مسئلہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ اولاً یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر مسجد قریب ہے، اذان کی آواز اس تک پہنچتی ہے تو اس پر جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے جماعت نکل جاتی ہے یا وہ جا نہیں سکتا ہے، کوئی اس کی مجبوری ہے، شرعی عذر ہے، اور وہ گھر میں نماز پڑھتا ہے، تو کب اسے اذان سے نماز پڑھنی، اذان دے کر اقامت کہہ کر نماز پڑھنی اکیلے، اور کب وہ اذان اور اقامت کے بغیر نماز پڑھے گا؟ تو اس کی اولاً 2 صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر قریب میں اس کے مسجد ہے جس کی اذان کی آواز اس سے آتی ہے، پہلی صورت، تو پھر اس کی 2 صورتیں ہوں گی۔ اگر وہاں پر اذان ہو گئی ہے اور اب یہ گھر میں تنہا نماز پڑھنا چاہتا ہے تو پھر اذان اور اقامت کے بغیر نماز پڑھ لے، نماز درست ہو جائے گی۔ کسی بھی قسم کی اس نماز میں کوئی کراہت اور ناپسندیدگی نہیں ہے، کیونکہ قریب میں اذان بھی ہو گئی، اقامت بھی ہو گئی اور اس تک اس کی آواز بھی پہنچ گئی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ قریب میں مسجد تو ہے جس کی آواز سے آتی ہے، لیکن ابھی تک وہاں پر اذان نہیں ہوئی اور یہ اذان سے پہلے اپنی نماز پڑھنا چاہ رہا ہے تنہا گھر کے اندر،
تو اس میں پھر یہ صورت ہوتی ہے کہ ابھی چونکہ قریب میں اذان ہوئی نہیں ہے تو اب اس کے لیے اذان اور اقامت کے بغیر نماز گھر میں تنہا پڑھنا یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ گھر میں ہی اذان دے گا، پھر اقامت کہے گا اور پھر تنہا نماز پڑھ لے گا، تو یہ نماز اس کی بلا کراہت جائز ہو جائے گی، درست ہو جائے گی۔ اور اگر یہ اذان نہیں دیتا لیکن اقامت کہہ لیتا ہے اپنی نماز پڑھنے سے پہلے، تب بھی اس کے لیے نماز بلا کراہت درست ہو جائے گی۔ تو اذان اور اقامت دونوں ہی دینی چاہیے، لیکن اگر کوئی اقامت بھی دے دیتا ہے تب بھی یہ نماز بلا کراہت درست ہو جائے گی۔ تو اگر قریب میں مسجد ہے جس کی اذان کی آواز اس بندے کو آتی ہے اور ابھی وہاں پہ اذان ہو چکی ہے، تو بغیر اذان اور اقامت کے یہ بندہ نماز پڑھ لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگر وہاں پر ابھی اذان نہیں ہوئی ہے تو پھر اسے چاہیے کہ اذان خود دے، اقامت خود کہے اور پھر تنہا گھر میں اکیلے نماز پڑھ لے، اس کی نماز بالکل درست ہو جائے گی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس کا گھر جہاں پر ہے وہاں پر قریب میں مسجد نہیں ہے جس کی اذان کی آواز اس تک پہنچتی ہو، اور پھر یہ گھر میں تنہا نماز پڑھنا چاہ رہا ہے، تو اب اس کے لیے ہمیشہ یہ حکم ہوگا کہ وہ اذان بھی دے، اقامت بھی کہے اور اس کے بعد نماز پڑھے۔ بغیر اذان اور اقامت کے نماز پڑھنا، یہاں تک کہ آپ کے پاس کسی بھی اذان اور اقامت اذان کی آواز نہیں آئی ہے، یہ مکروہ اور ناپسندیدہ طریقہ ہے، یہ طریقہ فالو نہیں کرنا چاہیے۔ تو بعض اوقات بیرون ملک میں بہت سارے لوگ لیتے ہیں مسجدیں 4 کلومیٹر دور، 2 کلومیٹر دور، 3 کلومیٹر دور، تو پھر انہیں چاہیے کہ اذان دیں، اس کے بعد اقامت کہیں، گھر میں 3-4 لوگ ہیں تو جماعت کروا لیں، گھر میں یہ اکیلا بندہ ہے تو پھر اکیلا نماز پڑھ لے۔ اگر یہ صرف اقامت بھی کہہ لیتا ہے تب بھی نماز بلا کراہت درست ہو جائے گی۔ اور عورتوں کے لیے اس میں یہ حکم ہے کہ فجر کی نماز عورت جو ہے وہ اول وقت میں پڑھے گی، یعنی اندھیرے میں۔ مردوں کے لیے فجر میں اسفار افضل ہے، تھوڑی تھوڑی روشنی ہو جائے اس وقت فجر کی نماز پڑھنا افضل ہے۔ خواتین کے لیے فجر کو اول وقت یعنی اندھیرے میں پڑھنا افضل ہے۔ تو فجر میں تو خاتون مردوں سے پہلے نماز پڑھ کے فارغ ہو جائیں گی۔ باقی 4 نمازوں میں عورتوں کے لیے افضل یہ ہے کہ مردوں کی جماعت کے ختم ہونے کا انتظار کریں اور پھر نماز پڑھیں۔ مثال کے طور پہ گھر کے قریبی جو مسجد ہے وہاں پہ 1:30 بجے ظہر ہوتی ہے اور 1:40 پر ان کی جماعت ختم ہو جاتی ہے، تو عورتوں کو چاہیے کہ 2 بجے ظہر کی نماز پڑھیں۔ اسی طرح باقی نمازیں ہیں کہ جب وہ مردوں کی جماعت ختم ہو جائے تو اس کے بعد عورت کو پڑھنی چاہیے۔ اگر عورت مردوں کی جماعت سے پہلے بھی وقت کے اندر نماز پڑھتی ہے تب بھی نماز ہو جائے گی، لیکن یہ خلاف اولا ہے، بہتر کا خلاف ہے۔ بہتر یہ ہے کہ مردوں کی جماعت کا انتظار کریں، اس کے بعد نماز پڑھیں، سوائے فجر کے۔ جمعے والے دن بھی یہی معاملہ ہے کہ جمعہ چونکہ عورتوں پر فرض نہیں ہے تو وہ ظہر کی نماز پڑھیں گی ظاہر ہے گھر کے اندر، لیکن جب مردوں کا جمعہ ہو جائے قریبی مسجد کے اندر اس کے بعد اپنے ظہر کی نماز پڑھیں، تو یہ سب سے شاندار اور افضل طریقہ ہے۔ جمعے سے پہلے بھی اگر عورت نے اپنی ظہر کی نماز پڑھ لی تو بھی اس کی ادا ہو جائے گی، لیکن یہ خلاف اولا طریقہ ہے۔